السلام علیکم دوستو، کیا حال؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پیغام نوجوانوں کے نام۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نوجوانوں سے امیدیں باندھی تھی، جو نوجوانوں کے لیے پیغام دیا تھا، جو آج اس ہمارے معاشرے میں جس تعمیری اور فکری سوچ کی ضرورت ہے، آج میری مراد وہ تمام نوجوان نسل ہے کہ جو اس پاکستان کا مستقبل ہیں، جو اس پاکستان کے معمار ہیں، جو اس عمدہ سوچ کے مالک ہیں۔ تو ان کی نظر پہلا شعر: خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نوجوانوں سے بڑی ہی امیدیں باندھی۔ ایک الگ ریاست کا قیام اور ایک دو نظریے کی ریاست کا قیام دراصل یہ تھا کہ اے نوجوانوں، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اس ملک کی تقدیر کو سنواریں گے۔ اس ملک کے ہم معمار ہیں، اس ملک کے مستقبل کے معمار ہیں۔ ملک کا مستقبل نوجوانوں کی سوچ کے معیار اور انداز فکر پر منحصر ہے۔ یہ جتنی با مقصد اور بلند ہوگی، ملک ترقی کرے گا۔ ملک ترقی کے منازل اتنی تیزی سے طے کرے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نوجوانوں سے اکثر یہی توقع اور یہی بات وہ ہر موقع پر کہتے تھے کہ وہ نوجوانوں کہ آپ ہی ملکی ترقی کے ہر دور میں اپنا متحرک اور نتیجہ خیز کردار بھرپور طریقے سے انجام دیں گے۔ اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تعمیر پاکستان کی راہ میں مصائب اور مشکلات بے شمار آئیں گی، کیونکہ ہر انداز اور ہر فکر اور ہر سوچ اور ہر تعمیر و ترقی کے لیے مختلف مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو بھی کسی کی قوم کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، کسی بھی قومی تاریخ کو ہم اس کا مطالعہ کریں، تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایسی قوموں نے محض قوت ارادی اور توانائی، عمل اور عظمت اور با کردار سے اپنا آپ کا لوہا منوایا، اور انہوں نے ایک فولادی قوت کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہم اگر جو چاہیں گے وہی حق حاصل ہوگا۔ کیونکہ نوجوان جب ٹھان لیتے ہیں کسی بات کا، پھر وہ اس کی تعمیر و ترقی اور سوچ ہر وقت اور جو بھی جس چیز کا وہ تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک موسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ اگر خطاب کیا تو نوجوانوں سے کیا، نوجوانوں کو بار بار کیا، کیونکہ نوجوان نسل کی جو ذہن سازی ہوتی ہے وہی با کردار ہوتی ہے۔ اگر ان کو اچھے طریقے سے ان کو با کردار اور ایک ٹھیک ڈائریکشن کی طرف گامزن کیا جائے اور انہی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ ایک نئی سوچ کے حامل ہوتی ہیں، وہ ایک نئی با کردار شخصیت کے حامل ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایک بندہ بڑا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، پھر نہ تو اس پر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی وہ چیز کو دیکھتا، وہ اپنی عقیدت مندی اور جو بھی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے اسی پر وہ گامزن رہتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اکثر مسلم طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ نوجوانوں، قائد اعظم کی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا بلکہ اور زیادہ مضبوط کرنا۔ وہ کہتے تھے کہ خود نوجوانوں کی لازوال ہمت، جرت، مردی اور استقامت کا مشاہدہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے اگر نوجوان ایک بار تہیہ کر لیں تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو میرے نوجوانوں، میں آپ کو اس چیز سے خبردار کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی بہتری سوچ اور فکری عمل کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔
ہم نے اپنے معاشرے میں کلیدی کردار ادا کرنا ہے، اپنے رہن سہن ایک اچھا ماحول دینا ہے۔ ہم نے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب اور چاہے وہ جس دل میں چلے جائیں، چاہے ان کی فکری سوچ غلط ہو، لیکن ہم کو ایک باکردار سوچ کے ساتھ اور مثبت سوچ کے ساتھ ان کو آگے بڑھائیں گے، ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے، ان کو ایک اچھی سوچ اور تعمیر دیں گے۔ اور اپنی ماں اور بہنیں، جیسے وہ کسی ایک نے کہا تھا، اب اس کا نام نہیں یاد مجھے، کہ اگر یہ لوگ مجھے ایک مائیں پڑھی لکھی مائیں دیں تو میں ایک اچھا اور صحت مند معاشرہ ان کو دے سکتا ہوں۔ ہماری ماں کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بنیں گے، یہ آپ سے بڑی غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ایک اب انقلابی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ یہ ہماری اپنی حکومت ہے، ہم ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے مالک ہیں، لہذا ہمیں آزاد اقوام کے افراد کی طرح اپنے معاملات کا انتظام کرنا چاہیے۔ کسی بیرونی طاقت کے غلام نہیں، ہم کسی کے غلام نہیں رہے، ہم ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں۔ غلامی کی بیڑیاں ہم نے کاٹ ڈالی تھی، زنجیریں ہم نے توڑ دی تھی، لیکن ہم خود مختار ایک آزاد ریاست ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں ہم ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اس میں ہمارا بنیادی حق ہے۔ تو ہمیں پاکستان کا حقیقی معمار سمجھا جائے گا، اور اس کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی باری آنے پر کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، اپنی صف میں مکمل اتحاد استحکام پیدا کریں اور ایک اپنی مثال قائم کریں کہ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، قائد محمد علی جناح اور رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ ہی وہ نوجوان ہیں جو اس ملک کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں کیسا کردار ادا کریں۔ تو جو ایک ہمارے آزاد شہری ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ ہم آزاد اور خود مختار ریاست ہے، ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ ہم چاہیں گے تو اپنی آزادی سے رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ ہمارے ارادے پختہ ہونے چاہیے، اس ملک کو اور اس ملک کے مستقبل کو ہم انشاءاللہ سنواریں گے، ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں۔ آج ہم اس وقت ایک شادی کے موقع پر موجود تھے، تو جہاں ہمارے ملاق کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہماری برات اس وقت پہنچ چکی ہے، لہٰذا پیچھے آپ ان کی ڈھول دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے۔ تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اور بہت ساری چیزیں لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔